صلوات میرے واسطے نہایت ہی مقام شکر ہے اور سعادت دی بات ہے اللہ نے توفیق بخشی اور سید بزرگوار دی محبت کہ تساں مومنین دا قریب تو دیدار اور زیارت نصیب ہوئی۔ بسم اللہ مختصر دے وقت مجلس حسین درس کربلا ہے۔ درس دا معنی ہے سبق، سبق دا معنی ہے تبدیلی۔ مجلس حسین تو بعد بندہ محاسبہ کرے میں جو چند گھنٹے مجلس سے بیٹھا میری جہالت کتنی کم ہوئی ہے، میرے علم میں اضافہ کتنا ہے۔ کیا بات کرنا اللہ توڑی توفیقات اضافہ فرماوے، توڑا خلوص اور محبت۔ میرے محترم سامعین، جڑی میں آیت مجیدہ تلاوت کی تھی اس دے ضمناً گفتگو کرن تو پہلے میں صرف دو نصیحتاں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ ایک نصیحت قرآن مجید دی، اللہ نے جو اللہ دے نبی نے اپنے بیٹے نو اور توڑے اور میرے واسطے نصیحت ہے، اور ایک نصیحت نہج البلاغہ مولا متقیان نے جڑی اپنے شیعہ نو کی تھی۔ انہاں دو جملے، یہ دو نصیحت جملے سن سو اور میں توڑے واسطے دعا کر سا، تساں میرے واسطے دعا کرے سو۔ کوئی خطابت نہیں، کوئی عالمانہ گفتگو نہیں، ایک طالب علمانہ چند گزارشات۔ سب تو پہلا جملہ اس کریم خالق دے کرم نوازی دا، وہ کیڑا کریم ہے۔ سادات مومنین، ہر طاقتور بندہ کوشش کریں دے مجرم نو سزا دے مرد بہانے تلاش کریں دے۔ کوئی وڈیرا طاقتور ذمہ دار ہے، کوئی بھیڑ بکری گاں کہیں دی فصلیں لگی گئی ہے، نوکر کو آدھے کوشش کرے ولا آئندہ کوئی بہانہ بنا اسیں کو سزا دے ہوں۔ جڑے جاگ دے بیٹھے ہو، ہر وڈیرا ہر طاقتور مجرم نو سزا دے مرد بہانے تلاش کر دے۔ رحمان خالق ایڈا طاقتور ہون دے باوجود بھی اپنے مجرم نو بخشن دے بہانے تلاش کرے۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ ہر طاقتور ہر وڈیرا کوشش کریں دے مجرم نو سزا دے مرد بہانے تلاش کریں دے۔ وہ کیڈا کریم خالق ہے، اپنے مجرم نو بخشن دے بہانے تلاش کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کریم خالق دے میں ترائے احسان گنیں دا، اس تو بعد میں سجھے سا بھی میں گھنٹہ پڑھنے یا تھوڑا پڑھنے، تھوڑا مزاج دیکھ کے ترائے احسان اس کریم خالق دا کرم سنی بیٹھو کیڈا کریم ہے۔ مجرم نو بخشن دے بولو بھائی، بہانے تلاش کریں دے۔ او میں احسان گنویں دا اس کریم اور رحمان خالق دا پہلا احسان عظیم ہے جس رحمان خالق نے انسان بنائے، دوسرا احسان عظیم ہے مسلمان بنائے، تیسرا احسان عظیم ہے علی دی ریت بنائیے، حسین دا عزادار بنائے۔ اللہ اکبر۔ بین منگے اللہ نے علی جیسا امام عطا کیتا ہے۔ او میں نصیحت شروع کرنا بغیر تمہید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت فرمائی، او میرا بیٹا اللہ دا کس نو شریک نہ بناویں۔ اللہ اکبر۔ وحدہ لا شریک ہے اور ببانگے دور زمانے نو دسین نے ساڑا کیدہ الحمدللہ هو اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ساڑا کیدہ ہے خالق بھی خدا ہے، رازق بھی خدا ہے، زندگی بھی ہو دیندہ ہے، موت بھی ہو دیندہ ہے، صحت بھی ہو دیندہ ہے، بیماری بھی ہو دیندہ ہے، پتر بھی ہو دیندہ ہے، دھی بھی ہو دیندہ ہے۔ جینو چاہوے جوڑا جوڑا تا کرے، جینو چاہوے سکدہ دنیا تو ڈور چھوڑے، وہ کسی دے مشوریاں دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ساڑا عقیدہ ہے، اسا سنی شیعہ سارے دا عقیدہ ہے، اسا اللہ نو وحدہ لا شریک منیں دے ہیں۔ اور اچھا چلو میں جملہ سمجھا کے آکھاں، کوئی پوچھے بھئی تسا جو دعویٰ کریں دے ہو دین دا خلاصہ پوچھے مجھے بھی دین ہے کیا شاید؟ ترائے چیزاں دے مجموعے پریشان نہیں ہوتی دے بھائی، ترائے چیزاں دے مجموعے دا نا دین ہے، اصول دین، فروع دین، اخلاقیات۔ اصول دین دا تعلق ہے عقیدے نال، فروع دین دا تعلق ہے عمل دے نال۔ توجہ بھائی، اصول دین واسطے اکھاں نال دیکھے، کناں نال سنے اور دل وچ ایمان رکھ دے ہویاں۔ اصول دین پہل 5 توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، دلائل دے ذریعہ عقیدہ رکھنا کسی مولوی دے آکھڑ دے نہیں۔ توجہ بھائی، بلکہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، کسی دے آکھڑ دے اللہ نو ایک نہیں مننا، بلکہ کائنات دا نظام۔ اچھا جملہ آ گیا محقق دوانی، رات دا کافی ٹائم ہو گیا، کتاب لکھ دے بیٹھے ہیں، ماں کہ میرا پتر ہون سامپو
اما تھوڑی جی کتاب رہ گئی، میرا پتر کس موضوع تے لکھدا پیا ہے؟ تو موقع کے دوانی فرمایا اللہ دے وجود نو ثابت کرن واسطے میں کتاب لکھ رہی ہوں، لطف لو تو جملہ ہدیہ کراں۔ ماں نے کہ او میرا پتر اللہ دے وجود نو ثابت کرن واسطے کتاباں لکھن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ پتر پوچھے کیویں اما؟ ماں کہ میرا پتر میرے گھر چ ہے چرخا، میں ہاتھ نال چلاواں تے چلدا ہے، اگر میں ہاتھ ہٹا گنا تو چرخا روک ویندا ہے۔ میرا پتر بغیر چلاون دے جدا چرخا نہیں چل سکدا۔ اتنی بڑی کائنات توجہ ہے اس دے وجود نو ثابت کرنے واسطے الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، اور عقیدہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے انسانوں دی ہدایت واسطے بھیجے۔ آخری نبی پیغمبر مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلسلہ نبوت ختم ہویا ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں، لیکن سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہویا۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائے من بعد 12 خلیفہ، میرے بعد میرے 12 خلیفے، اول علی آخر القائم، پہلا علی ہو سی آخری قائم ہو سی۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ جو اللہ دے قرآن اور 14 دے فرمان دے مطابق ہے، وہ الگ بات ہے۔ ساڈے تے فتوی لے ویندے سو شیعہ علی نو ہاتھ تے ودھیندے تے پتہ نہیں کیا 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 بیان کریندے، اور تہاڈی اذاناں تے پابندیاں کانفرنساں پہ آوندیاں بھئی شیعہ دی آذان تے پابندی علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وا خلیفۃ بلا فصل، انہاں دی آذان لمبی پابندی ہونی چاہیے۔ اے ساڈے بزرگاں نو گالاں کڈ دین۔ توجہ ہے او میں کہ بھائی تیرے کیڑے بزرگ نہ سگال کڈیے؟ اسا پڑھے علی ولی اللہ، اور اے بھی زمانہ ساڈے نال نہ لڑے، ساڈے نال مخالفت نہ کرے۔ جڑے جاگ دے بیٹھو میں جملہ ہدیہ کریندا، میرے سنی شیعہ بھائیو علی نو ولی شیعہ نہیں بنایا، تھوڑا جہاں بیدار ہونا بھائی، علی نو ولی شیعہ نہیں بنایا، علی نو ولی کسی جماعت والے نہیں بنایا۔ تواڈے چہرے تے رونق ہونی چاہیے، علی نو ولی اللہ بنایا ہے۔ جبرائیل آ کے دسائے 1.25 لاکھ حاجیاں دے درمیان پلانا دا ممبر بنا کے نبی نے سلطان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس دا میں مولا میرے بعد ہر بندے دے پوتر دا علی مولا۔ چمن چمن کلی کلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی، سارے بولو بھائی۔ جو بھی نعرہ لگائے گا کربلا روزہ شبیر پہ جائے گا، جو بھی نعرہ لگائے گا بم کی مراد پائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند اونچا نعرہ ہے۔ اچھا بھائی دی حوصلہ افزائی اور محبت واسطے میں 4 سطرہ سناواں۔ خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے، تھوڑا جے بلائے بھی گرمی کوئی نہیں۔ خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے، میں نہ جس ہستی دی خاموشی دین دا تعارف ہوئے، آئے ہائے ہائے تو لطف نہیں لیا۔ خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے، اگلی سطر تے میں تھوڑا چہرہ دیکھ سا۔ خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش رہے تو دین کی پہچان، خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے۔ اچھا استاد العلماء قبلہ یار محمد شاہ صاحب دے خدا درجات بلند کرے، انہاں دی روح خوش ہوئے سی، او فرمیندے نے ہوئے بھولا انسان جنہاں ہستیاں دی محبت دامن اسا پکڑے ہوئے۔ میرا پیر علی اگر کتاب دی شکل چ ہویا تا قرآن مجید ہویا، قرآن مجید اگر انسان دی شکل چ ہویا میرا پیر علی ہویا۔ توجہ ہے، کچھ بندے پریشان تھے بیٹھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی۔ اچھا تو ذاکر کو آدھے اور بھائی وال پڑھ میں کو تو سنیا کیا۔ خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں ایمان کی دعوت، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ کہتا ہے میری جان علی۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ پہلی نصیحت فرمایا اللہ دا کس نو شریک نہ بڑھا. پورا قرآن قصیدہ ہے. اللہ اکبر. وقت و نقاش میں ڈھیر ساری لمبی مجلس پڑھا, میں آگے بھی ذکر پاک دی حاضری ہے تو تبرکن قبول فرمے. سو پورا قرآن قصیدہ ہے. علی ولی رکوع دی حالت جنگوٹھی دیتی قرآن قصیدہ پڑھے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. لیکن علی مولا فخر نہیں کیتا, چادر تلے اکٹھے ہوئے اللہ نے طہارت دا قصیدہ پڑھے انما یرید اللہ, لیکن علی مولا فخر نہیں کیتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ قصیدہ قرآن پڑھے انہاں دی محبت واجب. علی مولا فخر نہیں کیتا. کیڑیاں کیڑیاں ایتاں با بسم اللہ تو والناس دی سین تک پورا قرآن قصیدہ ہے. کسے مقام تے علی مولا نے فخر نہیں کیتا. پھر مصطفیٰ دے خطابات تو میں قربان ہوا. اللہ دے نبی فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن الحق ما علی و علی ما الحق یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. میں کیڑے کیڑے جملے ادا کراں, پیغمبر نے کیڑے خطابات تو نوازے, لطف لو تو جملہ دیا کراں. نبی اندے سلطان فرمایا اے علی تیری اکھ عین اللہ, زبان لسان اللہ, ہاتھ ید اللہ, چہرہ وجہ اللہ, تو سارا ولی اللہ. نہیں لطف لو جس وقت میں جملہ ہدیہ کرنا. علی مولا فخر نہیں کیتا. پڑھو ناج البلاغہ, ایک مقام ایسا ہے جتا علی مولا فخر کر دے نظر آمدے الہی کفا بِإِذَنْ أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا. مالک علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ ہے. وَقَفَا بِفَقْرًا أَنْ تَكُونَ لِرَبًّا. علی دے فخر واسطے کافی ہے تو علی دا رب ہے. أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ. مالک جیسا علی چاہتا تھا علی کو ویسا رب ملا. اب علی کو ویسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول کل ایمان, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ساری زندگی امیر المومنین اور اولاد علی نے اس وحدہ لا شریک دا تعارف, ہر خطبے دا آغاز, ہر دعا دا آغاز اس وحدہ لا شریک دے تعارف تو. اور لطف لو تو میں جملہ دیا کراں. پیغمبر علیہ السلام دی محفل ڈھیر سارے صحابہ بیٹھے ہیں, جناب ابو ذر بھی تشریف فرمان. تو اچانک امیر المومنین علیہ السلام داخل ہوئے. توجہ میرے علیہ پاسے بھائی. علی علیہ السلام داخل ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام پوچھے یا ابا ذر اتعرف من دخل علینا, جان دے جڑی ہستی ہے یہ کون ہے؟ لطف لو بھئی جناب ابو ذر فرمایا یا رسول اللہ میں تو اتنا جاندا تہاڈا بھرا ہے, وسیع ہے, جانشین ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمایا ابو ذر یاد رکھنا ھذا باب اللہ الاکبر, اللہ تک پہنچاون دے وڈے دروازے دا نام علی ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. اللہ دی معرفت اور خدا تک پہنچاون دے وڈے دروازے دا نام علی ہے. پہلا نصیحت دا جملہ لا تشرک باللہ, اللہ دا کسی نے شریک نہ بڑھاؤ. میں نے سوئی الحمدللہ خالق رازق محی مبید سب کچھ اللہ نے منے دے. دعا مستجاب تا ہوں دی اگر وسیلہ 5 12 14 دا ہوئے تا سوئی اللہ کو نہیں منگ دے, مولا عباس کو منگ دے, ناراض دی گئے میرے خالق. تیری غلط فہمی ہے, منگ دے اللہ کو ہیں وسیلہ 5 12 14 دا ہے. اور اللہ دی ذات انہاں دے بغیر دعا مستجاب نہیں کریں دا. اللہ اکبر. تو ساڑھا عقیدہ اللہ نے وحدہ لا شریک, 1,24,000 پیغمبر اور 12 بعد از مصطفیٰ نمائندگان الہی ہادی دین برحق علی اور اولاد علی ہے. پہلا جملہ نصیحت لا تشرک باللہ, اللہ نے کسی نے شریک نہ بڑھاویں. واصبر علی ما اصابک واقم الصلاۃ. دوسری نصیحت جملہ بیٹا نماز قائم کریں. توجہ میری جلدی تو پریشان تھے بیٹھے ہوئے. نماز قائم کریں. لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَجْهُ الدِّينِ الصَّلَاةُ. او میرے بھائیو ہر شے دا ایک چہرہ ہے اور دین دے چہرے دا نام نماز ہے. ہر سرائی نہیں ہونی چاہیے تھی. بعض سوئی جناب اور کیڑی نماز نہ پڑھی نہ صحابہ کاف تے کتے نماز نہ کیڑے فلاں فلاں بندہ خدا گھر وان کے قبلہ ملک صاحب نے نصیحت عطا فرماوے. او فرمیندرا نے جڑا بندہ دے بھی صحابہ کاف تے کتے کیڑی نماز نہ پڑھن او گھر کے وان کے شیشے دے سامنے کھڑا ہو وے دیکھے اگر تیری شکل انسان والی ہے تو نماز واجب ہے. اللہ تو سلامت رکھے بھائی. اور پڑھ
اللہ تو سلامت رکھے گھر جا کے دیکھے اچھا بات ہونا جملہ اللہ سے ایک جملہ موڑ چھوڑ جزاک اللہ بسم اللہ اللہ تو نصیحت عطا فرماوے تو کیا سوئی صاحب کعب دے کتے کڑیاں نمازاں پڑھی ہیں ملک صاحب نے اللہ صحت عطا فرمائے وہ فرمائے گھر وان کے شیشے دے سامنے کھڑا ہوئے دیکھے اگر تیری شکل انسان آ لیے تو پھر نماز واجب ہے ورنہ چھٹی ہے اچھا اگلا جملہ بھی بڑا ہونا تھا اللہ نے نصیحت عطا فرماوے جناب ابن عباس کی بلا سید تو سبھی متوجہ ہوئے اسو گزر دے پہ ڈھیر سارے بندیاں علی ولی دی ریس کی تھی ریس سمجھ دے ہو بھی جی میں انہوں دا کردار سے بھی میں بڑھاؤں تاکہ لوگ ساڑھے نال محبت کریں اچھا لطف اللہ تے قدردان بیٹو میں جملہ ہاتھیہ کردہ لوگاں دے امامہ تلواراں کاٹ کے لوگاں دے گردنہ تے رکھی ہیں لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمیں امام مانو توجہ بھائی کیا دیں سانو امام سڈو سانو امام منو لوگاں دے امام تلوارہ کٹ گیا دن سانو امام منو سانو امام سڈو تو اڈا پیر علی نیام وچ تلوار کٹ کے لوگاں دی گردنہ تے رکھ کے آدھا مینو رب نہ آکھو ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر تو ڈھیر ساری ریسا کریں دے ہیں تو جناب ابن عباس گزر دے پہ تو دوسرا خلیفہ توجہ بھائی دوسرا خلیفہ صاحب سکی روٹی بیٹھے کھان دیا تو ابن عباس نے طنز کی تھی سہیں آج کل تو بات رکھیاں تے سکیاں کھان دے بیٹھے ہوئے سکی روٹی کھان دے بیٹھے ہم کیوں بھی علی ولی بھی خوش جو دیا روٹی کھان دیں تو لوگ ایڈی محبت کریں دیں تو میں بھی سکی روٹی کھا سا تو میرے نال بھی شاید محبت کرے سن تو ابن عباس نے طنزن جملہ آکے اور کہ سائیں آج کل تے بات سکیاں تے رکھیاں روٹیاں کھان دے بیٹھے لطف لو تے جملہ ہدیہ کرا اللہ پاک ملک صاحب نصیحت عطا فرمائے جدا ابن عباس آکے سے آج کل تے رکھیاں تے سکیاں روٹیاں کھان دے بیٹھے ہو دیکھ کے خلیفہ صاحب آدھے جب تک تیرے چاچے دا پتر علی جیند ہے سانو چوپڑیوں یا کھاوڑ دیندہ ہے آئے 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 سلام زبان اچھا نعرہ حیدری توجہ ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹی کوئی ٹھوس میں کوشش کریں نا بیٹا تروڑ مروڑ کے تو سمجھ آوے سرے کی ٹھوس بولا دے سمجھ نہ آوے تو ابن عباس آگے جی سے آج تے بات آج کل سکیاں روٹیاں بیٹھے کھان دے ہو تو بڑے باز امیران ماشاءاللہ دیکھ کے آدھیں جب تک تیرے چاچے دا پتر علی جی دے سانو چوپڑیوں یا کھاوڑ دیندہ ہے اللہ تو نے سلامت رکھے بھائی پہلی نصیحت اللہ دا کسی نو شریک نہیں بڑھا دوسرا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنی تیسری نصیحت واصبر علی ما اصابک اگر کوئی مصیبت آوے تو مصیبت دے صبر کرنا ہے توجہ ہے ایک قرآن دی نصیحت میں تھے روک کے ترے جملے ہدیہ کی تھے ذہن رکھے سو اور دو جملے میں ناج البلاغ دے سنا کے اور 17 مسائب بعد بھی ڈھیر سارے پڑھنا لے علماء تشریف فرمان میں بھی سفر کرنے 150 خطبہ نمبر ناج البلاغ امیر المومنین علیہ السلام نے شخص نے پوچھے یا علی آئذنی موعظۃ مولا میں نے کو واضح نصیحت فرماؤ جیڑی علی مولا نے اپنے چاوڑا لے نصیحت فرمایا آپ کو تو دو جملے پڑھا اللہ تو نے سلامت فرمائے پہلا جملہ فرمائے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتے ہیں اللہ اکبر ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتے ہیں او میرے بھائی ایسا تو انہوں خوش کرنے واسطے آدھا کہ فقط علی علی کر باقی کچھ کرنے دی ضرورت کوئی نہیں نماز دی لوڑ کوئی نہیں روزے دی ضرورت کوئی نہیں نہ حج ہے نہ خمس ہے نہ زکات ہے حضرت نے کہ علی علی کر خوش ہو گئے تساں اساں اپنی جیباں بھرنی ہیں اساں گڈیاں دے ماڈل تبدیل کرنے ہوندے بانیاں نو چھٹی دی سائیں تے ساڈیاں جیباں پورو سن میں جدا بانی نو آکھا سونے دی چین پاونا حرام ہے نماز پڑھنا واجب ہو لگنے وی غدیری نو چھڈو ہی نہ اللہ تو نے سلامت رکھے میرے بھائی تو انہوں کھلیاں چھٹیاں دیتے ہیں فقط علی علی کر نہ نماز دی لوڑ کچھ کرنے دی ضرورت نہیں ہے بے شک علی 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 مولا دا ذکر علی عبادت ہے
لیکن واجبات اپنی جاتے ہیں حضرت انہوں کہ بندہ مرسی قبر چویسی علی ولی دی کرسی لگسی تینو جنت دا ٹکٹ ملسی او میرا بھائی کہیں غلط فہمی تے نہ رہے 40 50 70 سال دی زندگی تین علی دی مخالفت گزار کے فقط زبانی طور تے کہ علی علی کرے دا رہی ہے بلکہ علی دی محبت دا دعویٰ تاں سچا ہوندا جو علی کہے وہ کرے جیسے منع کرے قبر جویزان علی مولا او بھائی علی مولا دا جنت دا ٹکٹ انہوں لبنا ہے جیڑا کم از کم کوئی دہاڑے علی مولا دے آکھڑ دے مطابق گزار کیا ہے اور سن دے ران دے وزان امیر المومنین و امام المتقین علی مومن دا امیر ہے متقین دا امام ہے ناراض نہ ہوئے میں سخت جملہ دا بیاں سیدہ علی متقین دا امام ہے علی بدماشہ دا امام نہیں ہے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتے ہیں ویرجی توبۃ بطول العمل ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو لمبی لمبی خواہشات کی وجہ سے توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں حالانکہ کیڑی میری عمر ہے جوان آدھے میں نو ٹچ موبائل چلاون دیو ون ویلنگ موٹر سائیکل بجاون دیو ناراض تھی گئے میرے خیال ہے راتی 2 بجے تک جیڑا نیٹ بچہ بھی چلیں دے صبح نماز پڑھنی سی پیو بیچارہ آکھے ویسے تے ماں دے سب مر دے راتی 2 بجے تک جاگتا رہی ہے اللہ تنہیں سلامت رکھے او جوان کتنے ایسے جوان آدھے نال قبرستان بھرے ہوئے جیسے جڑے اس غلط فہمی چرائیں بھی ادھیڑ عمر داڑھی چٹی ہو سی تے توبہ کر گن سے زندگی دی فرصت اور محلت میسر نہ ہوئی وہ قبرہ دی زینت جا کے بڑھے چاند روزہ زندگی نو غنیمت سمجھ اس دین دی قدر کر جس دین تے محمد وآل محمد بہوں خرچ ہوئے ہے